صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی عربی میں مانگنا نہیں آتا، یہ ایک دعا آپ لے لیں، اس میں سب کچھ آتا ہے. میرے بھائی، پہلا چکر آپ کا مکمل ہو گیا. کہاں پہ مکمل ہوا؟ حضرت اسود کے سامنے. اور یہاں پہ آ کے وہی کچھ کریں گے جو پہلے چکر کی ابتدا میں آپ نے کیا تھا. دوسرا چکر، تیسرا چکر. تیسرے چکر کے بعد اب کیا ہوا؟ رمل جو ہے، رمل کا عمل ختم ہوا، تیز سے چلنے کا عمل ختم ہوا. اور رمل میرے بھائی آپ اس وقت کریں گے جب وہاں پہ کوئی گنجائش ہو رمل کرنے کی. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں رمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے نیچے مارے بابے آ جائیں. جب رش ہو، جب چلنے ایک قدم اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ رمل کی گنجائش کہاں ہوگی؟ لیکن ذہنی طور پہ تیار رہیں. ذہنی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں رمل کے لیے تیار ہوں، اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. موقع نہیں مل رہا، رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے. یہ رمل کیا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی میرے بھائی؟ دھیان سے. رمل کیا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مکہ چھوڑنا پڑا. کہاں پہ آ گئے؟ مدینہ آ گئے. کہ مکہ میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ ملک جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، جو مسلمانوں کا شہر اس زمانے میں نہیں تھا، اس کو چھوڑ کے مدینہ آ گیا اللہ کی خاطر، تاکہ دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل ہو جائے. ٹائم کم ہے، میں باہر نہیں نکلنا چاہتا، موضوع کے اوپر رہنا چاہتا ہوں، لیکن اشارہ دوں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا مسلمان ملک چھوڑ کے کافر ملک کی طرف بھاگ رہا ہے. کیا کہتے ہیں جی مسلمان ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں. کون سے حالات؟ دنیاوی حالات. اور جہاں پہ جا رہے ہو وہاں پہ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. یہ دنیا کس کے لیے کمائی جاتی ہے؟ دنیا میں دنیا کس لیے کمائی جاتی ہے؟ بیگم کے لیے، بچوں کے لیے. نہ تیرے ہاتھ میں تیری بیگم رہے گی نہ بچے رہیں گے، کس کے لیے کمائے گا؟ اس لیے میرے بھائی مسلمان ملک میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ رہیں. جو بھائی پہلے سے وہاں رہ رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان ممالک سے بھاگ کر کافر ملکوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے. اب دل کرتا ہے کہ عمرہ کریں، دل کرتا ہے طواف کریں، دل کرتا ہے حج کریں، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. سن 6 ہجری میں کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. سن 7 ہجری میں آپ حج کے عمرے کے لیے گئے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام تھے. مکہ میں داخل ہوئے تو پتہ چلا مکہ والوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ وہ مسلمان جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے انہیں مدینہ کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے. کس چیز نے کمزور کر دیا ہے؟ مدینہ کے. اور میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز میں سب سے آگے تھے، تلاوت میں سب سے آگے تھے، قربانی صدقہ خیرات میں سب سے آگے تھے، جہاد میں بھی سب سے آگے تھے. مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ وہ کمزور ہیں، یہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا. اس لیے آپ نے ان صحابہ کرام سے جو واقعی کمزور تھے، جو واقعی سفر میں تھک چکے تھے، آپ نے انہیں آرڈر دیا کہ تم نے پہلے 3 چکروں میں تیز تیز چلنا ہے تاکہ ان کافروں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہیں. ساتھ ہی کہا رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ٹھہر ٹھہر کے چلنا. کیوں؟ کیونکہ اس جانب کو کافر نہیں ہے جو تمہیں دیکھ سکے. باقی 3 جانب کافر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے اوپر، گروں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار جو توحید کی خاطر، جو اسلام کی خاطر، جو ایمان کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، آج کیسے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، اتنے عرصے کے بعد دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں.
ایک ایک حرکت دیکھ رہے ہیں، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ جو جانب ہے اس سائڈ پہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے یہاں پہ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم آرام آرام سے چلنا. اس لیے آج ہم رمل کرتے ہیں تو حجر اسود سے رکن یمانی تک، رکن یمانی سے حجر اسود تک ٹھہر ٹھہر کے چلیں گے. اب میرے بھائی یہ رمل کس لیے تھا؟ کن کو دکھانے کے لیے تھا؟ کافروں کو دکھانے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے لیے تشریف لائے اور خود ہی کہنے لگے ما لنا وللرمل، ہمارا رمل سے کیا تعلق ہے؟ آج رمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر وضاحت کی کہ رمل تو ہم نے کیا تھا کافروں کو دکھانے کے لیے، اور آج الحمدللہ مکہ میں کوئی کافر نہیں ہے، آج ہم رمل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر خود ہی کہا، دیکھیں جناب عمر فاروق کیسے میری اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. پہلے اصلاح کی، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے میرا اور آپ کا عقیدہ ٹھیک کیا، اور اب یہاں پہ ایک اور پیغام دینا چاہتے ہیں. خود ہی سوال اٹھایا اور پھر خود ہی جواب دیا، شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب ان نترکہ، وہ سنت جس کی ابتدا آمنہ کے لال نے کی ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم ترک نہیں کریں گے. یعنی کہ سبب نہیں رہا رمل کرنے، کیا سبب نہیں رہا، رمل کرنے کی حکمت باقی نہیں رہی. وہ کافر جن کو دکھانے کے لیے رمل کیا کرتے تھے مکہ میں نہیں رہے، لیکن رمل کرتے رہیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کیا پیغام ملا کہ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی حدیث کو کسی کی خاطر چھوڑا؟ یہ نہیں کہیں گے میری عقل نہیں مان تھی. یہ زمانہ اور ہے جی، آپ 15ویں صدی چل رہی ہے جی. کون سی صدی جی؟ 20ویں صدی چل رہی ہے جی. تم کون سی باتیں کرتے ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے؟ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. نہیں، اللہ کی قسم، دین اسلام میرے رب نے بھیجا ہے قیامت تک کے لیے، اور جب تک ہم اس سے اعراض کرتے رہیں گے ہم ذلیل رہیں گے، عزت نہیں پائیں گے. عزت اسی وقت ملے گی جب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج بھی ہم نے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا تو ہمیں عزت ملے گی، ہماری اصلاح ہوگی. تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے اسے سینے سے لگانا چاہیے. آپ کی سنت اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے چھوڑ دیں، اس لیے ہوتی ہے کہ اسے تھام لیں. رمل میرے بھائیوں پہلے 3 چکروں میں اس انداز میں ہوگا، پھر چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں چکر میں رمل نہیں ہوگا. آخری چکر میں آپ حجر اسود کے سامنے پھر آئیں گے اور وہی عمل کریں گے جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں. تو حجر اسود کے ساتھ یہ عمل کتنی بار ہوگا؟ 8 بار. چکر کتنے ہوئے؟ 7. اور حجر اسود والا عمل کتنی بار ہوا؟ 8 بار. میرے بھائی، یہاں پہ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق طواف سے ہے، بیت اللہ سے ہے، اور میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے ہر کونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں. بیت اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4. چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ بھی صحابی ہیں، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جناب امیر معاویہ کو روکا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حجر اسود کو ہاتھ لگایا، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، بیت اللہ کے باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ چاروں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے بھائی دھیان سے، آج ہم لوگوں کو جب شریعت بتاتے ہیں
قرآن سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا پتا محبت و عقیدت کا، محبت عقیدت میں سب کچھ جائز ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے لم یکن شیء من ھذا البیت مہجورا، یہ اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے، اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، کسی سے بھی اعراض نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں، خاموش نہ رہے، کہا تمہاری محبت اپنی جگہ پہ، تمہاری عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا یہ فرمان کبھی بھی نہ بھولنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے رہبر و رہنما ہیں، یعنی کہ جو عمل آپ نے جیسے کیا ویسے تم نے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرنی ہے، اور آپ جب یہاں پہ تشریف لائے تھے بیت اللہ کے 2 کونوں کو ہاتھ لگایا تھا، باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو کیا امیر معاویہ نے آگے سے کہا نہیں میں پھر بھی لگاؤں گا؟ جی اصرار کیا، یا یہ کہا تم بھی صحابی میں بھی صحابی، تم بھی امام میں بھی امام، تم بھی بزرگ میں بھی بزرگ، تم بھی سپر سٹار میں بھی سپر سٹار، جو تم کرو وہ بھی صحیح، جو میں کروں وہ بھی صحیح؟ نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوا۔ جو ہی سنا قرآن کی آیت سنی، نبی علیہ السلام کا نام سنا، جناب امیر معاویہ نے سر جھکا دیا، کہا لقد اصبت، عبداللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی کہ آئندہ میں بیت اللہ کے 2 کونوں کو ہاتھ لگاؤں گا، باقی 2 کونوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم لوگ ہیں، چھوٹی موٹی غلطی ان سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب انہیں حدیث سنائی جاتی، جب انہیں قرآن کی آیت سنائی جاتی تو فوراً اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ ہم حدیثیں سننے کے باوجود، آیتیں سننے کے باوجود اپنا کلچر، اپنا مسلک، اپنی جماعت، اپنا ملک، اپنا آئین، اپنی برادری، اپنا دستور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو سب سے مقدم ہے۔ ایک اور روایت سنتے جائیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کیا ہیں؟ صحابی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کے دروازے کے بعد آنے والے بیت اللہ کے کونے کے پاس پہنچے تو میں نے امیر المؤمنین جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تاکہ بیت اللہ کے اس کونے کے ساتھ لگاؤں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اما طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا تھا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ نہیں لگایا تھا۔ پھر تم کیوں لگا رہے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے۔ ہمیں کیا بتایا گیا جی؟ جو مرضی کرو۔ یہاں پہ صحابہ کرام بیت اللہ میں کعبہ شریف کے ساتھ اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ہم قبروں پہ جا کے جو مرضی کریں۔ کوئی جناب کسی مزار سے باہر نکل رہا ہے الٹے پاؤں، یہ کیا ہے؟ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی تیل تبرک کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی مٹی لے رہا ہے، کوئی نمک لے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ میرے بھائی اللہ کے لیے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں، اپنے رشتہ داروں، محلے داروں، دوستوں کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ آپ ذمہ دار ہیں، اللہ نے اگر آپ کو صحیح عقیدہ دیا ہے تو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے بھائی بیت اللہ کے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ جی مقام ابراہیم۔ لیکن آج کل وہاں پہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ طواف کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ پیچھے ہٹ کے 2 رکعتیں ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے آپ کا چہرہ ایک ہی وقت میں
کعبہ کی طرف بھی ہو رہا ہو، مقام ابراہیم کی طرف بھی ہو رہا ہو، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، توحید والی سورت۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ توحید والی سورت۔ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص توحید والی سورت، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص توحید والی سورت۔ توحید جگہ بہ جگہ موجود ہے، کیوں موجود نہ ہو؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہی توحید کے لیے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں توحید کے لیے، جنت جہنم قائم کی گئی توحید کے لیے۔ تو میرے بھائی، اس لیے توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ 2 رکعتیں آپ جب ادا کریں گے تو آپ کے کتنے کندھے ننگے ہوں گے؟ دیکھ دھوکہ کھا گیا بھائی۔ نہیں میرے بھائی، جب 2 نماز پڑھیں گے کوئی بھی کندھا ننگا نہیں ہوگا۔ کندھے ننگے رکھنے ہیں صرف پہلے طواف کے وقت، بس پہلا طواف مکہ میں داخل ہو کے جو پہلا طواف کریں گے، اس پہلے طواف کے 7 چکروں میں آپ کا دایاں کندھا ننگا رہے گا۔ تو میرے بھائی، اس لیے اس چیز کا آپ خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ ہمارے کئی بھائی یہیں سے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف طواف کے دوران، طواف کے 7 چکروں کے دوران، وہ بھی وہ طواف جو مکہ میں داخل ہو کے آپ پہلی بار کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ دایاں کندھا ننگا ہوگا اور اسی میں آپ یہ عمل کریں گے۔ رکن یمانی، اسے آپ ہر چکر میں ایک بار ہاتھ لگائیں گے، بوسہ نہیں دیں گے۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کو کیا کریں گے؟ ہاتھ لگائیں گے۔ ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اللہ اکبر نہیں ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں بتائی، اور ہاتھ لگانا ہے، لگ جائے ٹھیک، نہ لگے تو رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرنا ہے، نہ اسے کوئی چیز لگانی ہے، اور نہ وہاں پہ یہ سنت ہے کہ آپ اسے بوسہ دیں۔ رکن یمانی کا ایک ہی ہے، کیا اسے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے، اگر لگ جائے۔ مقام ابراہیم کو کتنے ہاتھ لگانے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا وہاں پہ۔ تو میرے بھائی، اس انداز سے آپ نے اپنے عقیدے کو سنبھال کے توحید کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے یہ طواف مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد زمزم پیئیں اور اپنے سر پہ بھی ہو سکے تو ڈالیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر پہ ڈالا تھا۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو ایک دفعہ پھر ہاتھ لگائیں، صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے۔ اگر ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل ممکن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کے اوپر ہمیں ثواب عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، یہ ہے طواف کا طریقہ، صفا مروہ کا بیان۔